ہاں کیا ہے وہ تعلیم؟ وہ پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ جین ٹیکنالوجی میں انسان کو کتنی اجازت ہے کہاں تک جانے کی؟ کس کی؟ سائنس میں جو بایولوجی میں ایسے وہ ریزسٹینس فیکٹر وغیرہ ان genetics دی gains ہیومن بینگز میں کیا آپ کیا کہتے ہیں بتائیے؟ ہاں کیا سوال ہے؟ اس کے متعلق بھی میں پہلے تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں اس مضمون پہ. قرآن کریم نے کسی سائنس کو کنڈیم نہیں کیا سوائے جینیٹک انجینئرنگ کی اس شاخ کو کہ خدا کی مخلوق بدل ہے. جہاں بھی تخلیق میں دخل اندازی ہوگی اور مخلوق بدل کر نئی مخلوق پیدا کرنے کی اٹیمپٹ ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم میں کنڈیم فرمایا ہے، اس کو رد کیا ہے اور فرمایا یہ شیطانی وسوسوں کے نتیجے میں ایسا ہوگا، شیطان حکم دے گا تو ایسا کریں گے. چنانچہ قرآن کریم میں جہاں یہ فرمایا ہے کہ وہ نئی قسم کی چیزیں ایجاد ہوں گی، وہاں ذکر میں فرماتا ہے کہ وہ کان کتریں گے جانوروں کے اور شیطان کی ایما پر اللہ کی خلق کو تبدیل کریں گے. تنبیہ اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس کام کو شیطانی کام کہہ دیا جائے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ اس کو نہیں ہوگی. اور خطوات الشیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم اگر اس کی پیروی کرو گے تو تم اپنا نقصان اٹھاؤ گے. اس کی وجہ سے میں احمدی جینیٹک انجینئرس کو مشورہ دیتا ہوں ہمیشہ، جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ بننے والے ہوں یا بن چکے ہوں، کہ تم تخلیق میں تبدیلی کا بالکل کوئی کام نہ کرنا، ریسرچ نہ اس پر کرو. ایسے کام کیے جا سکتے ہیں جہاں خدا کی مخلوق کی حفاظت کے لیے جینیٹک انجینئر کو خدمت پر لگا دیا جائے. مثلا کینسر ریسرچ ہے، اس میں بعض جینز کی خرابیوں کے نتیجے میں کینسر پیدا ہو جاتا ہے. ان جین کو تبدیل کر دیا جائے ہلکی جین سے اور اس کے نتیجے میں اس بیماری سے نجات مل جائے تو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے بلکہ اللہ کی تخلیق کی حفاظت ہے. اس لیے ہر علم اور ہر سائنس کو فائدے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور نقصان میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جینیٹک انجینئرنگ کے ماہرین کے لیے خصوصیت سے قرآن میں تنبیہ ہے کہ تخلیق سے نہ کھیلنا. اگر تخلیقی تبدیلیاں پیدا کر کے نئی مخلوق بنانے لگو گے تو تم مارے جاؤ گے، اور اس کے آثار ابھی سے ظاہر ہو رہے ہیں. کیونکہ جینیٹک انجینئرنگ جن مفروضوں پر مبنی ہے اب تک کے تجربے بتاتے ہیں کہ وہ مفروضے قابل اعتماد نہیں رہے. مثلا ایک بیکٹیریا سے ایک جین لی جس کے متعلق معین پتہ ہے، یا ایک انسیکٹ سے ایک جین لی جس کے متعلق معین پتہ ہے کہ یہ کردار ہے، یہ کردار رکھتی ہے. اس کو ایک اور انسیکٹ میں انہوں نے پلانٹ کیا اور میتھمیٹیکلی وہ کردار ایڈ آن ہو جانا چاہیے، لیکن اس کی بجائے ایک نیا کریکٹر پیدا ہو گیا، جس کا مطلب ہے انٹر پلے کے نتیجے میں بین ہی وہی چیز ریپیٹ نہیں ہوئی بلکہ ایک اور ہو گیا. اور اس کی وجہ سے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ جینیٹک انجینئر کہیں بعض ایسی چیزیں نہ پیدا کر دے جو ہاتھ ہی سے نکل جائیں. اس لیے امریکہ میں اس کے خلاف ایک بڑی زبردست موومنٹ چل پڑی ہے، اور خود سائنٹسٹ جو اس بات کے ماہر ہیں وہ دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں. بعض سائنٹسٹ بڑے نالجبل، باہر والوں کی بات نہیں، صاحب علم لوگ، وہ بڑے سخت احتجاج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے انسانیت کو مٹانے میں خود انسان ایک کردار ادا کرے اور جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ایسے جانور، ایسے بیکٹیریا، ایسی مخلوق پیدا کر دے جس پر قابو کرنا پانا انسان کے بس میں نہ رہے. تو یہ وہ ایک شاخ ہے جس کے ایک استعمال کو، سب کو نہیں، قرآن کریم نے واضح طور پر رد فرمایا ہے.
ٹھیک ہے، شکریہ. ظہور مہدی آخر زمان